ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب عبداللہ حسین ہارون صاحب۔ سر، بریک پہ جانے سے پہلے ذرا حساب کتاب چکتا کر رہے تھے 33 ارب ڈالر کا، جو کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم دیتے رہے۔ پلیز۔ وہ حساب جو ہے اس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ انہوں نے یا صرف نہیں کہا کہ ہم نے مدد کی ہے، بلکہ کہا ہم نے ایڈ کے طور پر دیا ہے۔ تو پہلے تو سب سے زیادہ 14.5 بلین انہوں نے دیا ری ایمبرسمنٹ کے نام، سی ایس ایف فنڈز کے نام، کولیشن سپورٹ فنڈ، جو کہ ہم آلریڈی پہلے خرچ کر چکے تھے۔ وہ پیسے ہم نے خرچ کیا، فرض کرے انہیں تیل کی ضرورت پڑی، ہم سے تیل لے لیا۔ اچھا، ہم سے تیل وہ ریٹ پہ نہیں لیا جو ہم پاکستان میں دیتے ہیں، ہم سے ریٹ اس پہ لیا جو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا دینے کے لیے، جو بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اسی طریقے سے ان کو کھانے پینے کے جتنی چیزیں نیٹو فورسز کے لیے، جی ہاں، تو وہ 14.5 تو اس میں گیا۔ اچھا، اب آپ آگے بڑھیے، انہوں نے افغان مہاجرین کے لیے فوڈ فنڈ اور فوڈ فنڈ کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی چیزوں کا انتظام کیا تھا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً $1 بلین اس میں، یا 15.5 ہو گیا۔ اچھا، اب آپ آئیے کہ انہوں نے ملٹری فنڈ میں، یعنی کہ پاکستان افواج کے پاس وہ ہتھیار نہیں تھے جو طالبان کے پاس تھے، جس سے یہ آپ کو اظہار ہوگا کہ جو کہتے تھے نا کہ ہم نے طالبان کو آگے بڑھایا ہے، جو جھوٹ ہے۔ طالبان کے پاس وہ ہتھیار تھے انٹرنیشنل جو ہمارے پاس نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی، اگر آپ ہمیں کوئی جگہ مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی فوج کے وہ ہے نہیں ہتھیار جو آپ کر سکے، لہٰذا ایک اس میں خرچ کیا، اور ملٹری کو اپ گریڈ کرنے میں جو کہتے ہیں وہ تقریباً 4 سے 5 بلین وہاں انہوں نے خرچ کیا، یعنی کہ اس لیے نہیں کہ پاکستان کی مدد کر رہے، اس لیے کہ ان کو ایک کوالٹی سپورٹ کی چاہیے تھی کہ ہم کام آ سکے ان کے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ انہوں نے کئی پیسے ڈیزاسٹر فنڈ کے نام سے دیا۔ جب پاکستان میں سیلاب آیا یا پاکستان میں سیلاب کے علاوہ زلزلے آئے وغیرہ، اس کے لیے ایک فنڈ انہوں نے فراہم کیا، اور آخر میں انہوں نے اکنامک سپورٹ کے نام 10 بلین شائع کیے۔ اب اس میں اپروپریشنز جو ہیں وہ یو ایس کانگریس سے 7 بلین کے تھے، کیری لوگر فنڈ کے، تو باقی انہوں نے ادھر ادھر سے ہو سکتا ہے ملٹری سپورٹ فنڈز کچھ پینٹاگن کے بجٹ سے نکالا ہو، لیکن ہمارا حساب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے 10 بلین کے سے زیادہ ہمیں کوئی مددگار فنڈ نہیں دیا، وہ بھی 15 سال میں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے دوست اور انہوں نے مل کے ایک دن میں مصر میں جنرل سیسی کے آنے کی انہوں نے $14 بلین دیے تھے۔ کیپٹل مارکیٹ کا بھی وہاں پہ اسکیم اس سے پہلے آیا تھا جنرل سیسی کے اس سے۔ اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ ٹونی بلیئر، ظاہر ہے کہ جب بات ہو رہی تھی کہ عراق کے پاس WMD ویپنز فار میس ڈسٹرکشن موجود ہیں اور مس لیڈ کیا دنیا کو، اور وہ آج جواب دہ ہیں، ان کی پارلیمنٹ کو وہ جواب دہ ہیں، کیا آگے چل کے ٹرمپ صاحب کو کہیں جواب دہ ہونا ہو سکتے ہیں؟ وہ کسی بھی فورم پہ یہ 33 بلین ڈالر کی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی مس لیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک امریکہ کی سیاست کا تعلق ہے، وہ ایسے مواقع پر جو چاہیں کہہ دیتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا۔ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی بات ٹونی بلیئر نے
امریکہ سے اٹھائی تھی نا. امریکہ میں کس نے حساب مانگا ان سے کہ آپ نے WMDs کا ہمیں کہا اور ایک بھی آپ کو حاصل نہیں ہوا. تو میرا خیال یہ ہے کہ برٹش پارلیمنٹ کی اپنی کچھ قواعد و ضوابط ہیں جس پہ وہ چلیں, لیکن امریکہ میں ایسا کچھ نہیں ہے. نا سر بات کی جاتی ہے, ہم نے کہہ دیا نو مور بڑے واضح الفاظ میں, وہ ڈو مور کے ہم سے رٹ لگائے ہوئے ہیں. تو کیا ٹرمپ انتظامیہ کو پاکستان سے اس رد عمل کی توقع تھی؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے اگر کہہ دیا ہے نو مور, یہ کس نے کہا ہے؟ ہمارے پولیٹیشنز نے, ہمارے صاحب میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ there are so many ifs and buts. یہاں کہ وہ میں سمجھتا ہوں جہاں تعلق ہے, آپ نے انہیں نو مور کا کچھ نہیں کہا ہے. اگر آپ نے یہ کہنا تھا تو آپ کا رخ مختلف ہوتا. دیکھیے انہوں نے سب سے پہلے آپ سے یہ ساری باتیں کہنے کے بعد بھی انہوں نے کہہ دیا ہاں اب ہم نے میک ماسٹر کو دے دیا ہے آپ سے بات کرنے کا بیڑا, اور وہ آپ سے بات کرے گا. بھائی میک ماسٹر از اے ملٹری مین, اور ہم نے پینٹاگن سے کہہ دیا ہے ہمارے لائن کھلے رکھیں پاکستان سے. تو ایک طرف تو وہ اتنے سال سے اور ایسے لوگوں کے ذریعے پاکستان کے فوج کی کچومبر نکال رہے تھے, اور جمہوریت کے بڑے بڑے چرگرش کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے. اب جب وقت ضرورت آئی تو وہی پرانی بات پہ چلے گی کہ فوج کو ڈائریکٹ کہیں ہمارے ڈائریکٹ لائنز جاری کریں. صحیح. میرے خیال کے مطابق اگر یہی بات انہوں نے کرنی تھی تو ہم نے ان کو نو مور نہیں کہا ہے, کیونکہ وہ پھر کیوں بات کرتے. پہلی بات تو یعنی کہ آپ یکجہتی میں اگر بات کرتے, جو میں یکجہتی کو عام بات سمجھ کے نہیں کہہ رہا ہوں, میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص مقرر ہو جو اس پہ سوچ بچار کے بعد فیصلے سنائے انہیں. نو مور کا فیصلہ کوئی ایسی بات. چلیں یہ تو ہمارا ہاؤس ہے, ہماری طرف ہے. آپ امریکہ میں سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے پوری دنیا توبالا ہو گئی, کچھ پالیسیز کے حوالے سے, ان کی شخصیت کے حوالے سے, ان کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. تو پاکستان کے ساتھ جس طریقے کا رویہ ہے اس وقت, کیا یہ صرف ٹرمپ کے اپنے دماغ کے اختراع ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پینٹاگن ہوا, کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, CIA ہے, یہ سب سنکرونائز ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ریکارڈنگ کا کہ آپ یہ پورا قصہ سنیں. بغیر اسے سنے ہوئے آپ اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. کوشش میری ہے کہ کم الفاظوں میں اس کا جواب دوں, اور اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی ایک آدمی کے آنے سے نہیں شروع ہوتی نہ ختم ہوتی ہے. بالکل. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو جب دشمن قرار دیا گیا تو پہلے تو شمالی افریقہ میں 5 ملکوں میں عرب سپرنگ کا ڈھونگ رچایا. بالکل. لیبیا ٹوٹ نہیں رہا تھا تو یمن سے طالبان کو لا کر بنغازی میں استعمال کیا, ان کو قوت بنانے کی, اور وہ بھی ان کے جنگی جہازوں میں آئے. وہاں ٹریننگ کرنے کے بعد انہوں نے نیٹو سے بمبنگ کروائی ٹرپلی پہ کہ کمیونیکیشن ساری قذافی کی. میں قذافی کے حق میں نہیں بول رہا, میں بتا رہا ہوں انہوں نے کیا کیا, اور آخر میں ان قوتوں کو آگے بڑھایا, جس کے باوجود اس وقت رپورٹ جاری تھا کہ بحر اٹلانٹک سے لے کے ریڈ سی, بحر لال سمندر تک یہاں گڑبڑ ہوگا 3 چیزوں کا. ایک, اسلحہ پھیل جائے گا سب جگہ جو اس نے جمع کیا ہوا ہے. 2, پیسہ بے تحاشا وہاں سے نکلے گا جو پھر پھیلے گا, اور وہاں پوری سینٹرل افریقہ میں وہاں تباہی ہوگی, جو اس کے بعد ہوئی. بوکو حرام بھی پیدا ہوا, اور چاد میں بھی, اور مختلف جگہوں سے تمبکتو کے مساجد تک جلا دیے گئے پرانے قدیمی. تو یہ سب کچھ ہوا. اچھا, جب یہاں سے ختم ہوا تو پھر عراق تو پہلے ہی انہوں نے اپنا حشر کیا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ پھر
سوریا، لبنان وغیرہ وغیرہ، ان پہ بھی جو پوری ٹارگٹ کیا انہوں نے پوری مسلم ورلڈ ٹھیک ہے. کو. اب جب وہاں کے حالات کچھ تبدیل ہے تو انہوں نے آنا ہی تھا اسی طرف، اور یہ شاید اس سے بھی مزید اور آگے بڑھیں. دیکھیے انڈونیزیا کی ایک آئلینڈ انہوں نے توڑ کے پھیلا دی کہ یہ کرسچانوں کا ہے. یہ چیز وہاں چلتی نہیں تھی. اگر ایسی بات ہے تو اس سے بڑی جگہ بالی ہے جو ہندوؤں کا ہے، تو اسے کیوں نہیں الگ کیا؟ تو یہ سارے گیم کھیلے جا رہے تھے اسلامی دنیا کے خلاف. اسی پوائنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں ناظرین. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ عبداللہ حسین ہارون صاحب سے ہم اور سرحاصل گفتگو کریں. بہت زیادہ چیزیں ہیں اور لیکن وقت کافی کم ہے، لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. آپریٹو کاؤنسل میں بس تبدیل کر دی کہ یہ جو کہتے ہیں یہ مانیں گے ایز اسلامک ورلڈ کی ریپرزنٹیشن. پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ قطر بھی اس سے محروم ہو گیا اور ناراضگی پیدا ہوگی کہ کویت نے کیوں نہیں قطر کے اوپر الزامات ڈائے جو اوروں نے، کویت اور عمان نے بھی نہیں کیا. اور عدن اور یمن کا حشر آپ دیکھیں کہ ان کو بھی الگ کر دیا. تو آخر میں ہر ایک چیز بنائی جا رہی تھی. دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا. یہ اقوام متحدہ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بوسنیا کا توڑا گیا مسلمان ملک کو، اس کے حصے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. انڈونیزیا کو ٹکڑے کیے گئے. اور سب سے بڑی جو اسلامی طاقت تھی افریقہ کی سوڈان، اس کو 5 حصوں میں تبدیل کرنے کی سیاست کی. جب وہ ان سے نہیں ہوا تو انہوں نے جنوبی سوڈان کو الگ کر دیا جس میں سارا تیل تھا، اور جو تیل کے لائن جاتے تھے شمال کی طرف باہر دنیا میں پھیلنے کے لیے، ان کو کاٹ کے اور کینیا کے ذریعے نکالا جو ان کے قابو رہ سکے. تو یہاں تک مسلمانوں کے خلاف حرکتیں ہوئی ہیں. آپ کیوں حیران ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اقوام متحدہ جب بنایا گیا اس وقت لیگ آف نیشنز کو ختم کر کے سر سلطان آغا خان سے صدارت لے کر یہ لے گئے یونائٹڈ کو سین فرانسسکو کی طرف، یعنی کہ امریکن ویسٹ کوسٹ پہ، کہ دنیا سے دور ہو. پاکستان جب شامل ہوئے ہندوستان کے ساتھ تو اس وقت ان کی مکمل حیثیت 48 ممبروں کی تھی، اور اس وقت جو کچھ بھی بنایا وہ 5 طاقتوں نے بنایا جو دوسری جنگ عظیم میں حاوی رہے: چائنا، رشیا اور فرانس، برطانیہ اور امریکہ. جبکہ فرانس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس میں آنے کی، لیکن بڑی ہوشیاری سے 5 مستقل ممبر ہوں گے، 3 ایک طرف چاہے کچھ بھی ہو جائے، برطانیہ، فرانس اور امریکہ، اور 2 دوسری طرف، اور ساری سیاست دنیا کی 3 ممبر چلا رہے ہیں، اور ساری اقوام متحدہ کے اپوائنٹمنٹ آف سیکرٹری اور ہر ایک چیز وہی ان کے مرضی پہ چلتا ہے. ادھر ادھر لوگ تھوڑا بہت کھینچ لیتے ہیں اور رسائی ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت 3 کی ہیں. اس لیے کبھی سلامتی کونسل میں وہ اضافہ نہیں ہونے دیں گے جس میں ان 5 کی کوئی بھی، اور کر نہیں سکتے جب تک یہ 5 متفقہ نہیں ہے. جو نام سامنے آئے ہیں ان پر آپ جائزہ لیجئے. جاپان مغرب کے حصے میں شامل ہے، ہندوستان مغرب کے حصے میں شامل ہے، ساؤتھ افریقہ مغرب کے حصے میں شامل ہے، جرمنی مغرب کے حصے میں شامل ہے، برازیل مغرب کے حصے میں شامل ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، کیا روس اور چین بے وقوف ہے کہ وہ مانیں گے کہ یہ جو 3 کا ٹولہ ہے یہ 8 بن جائے یا 10 بن جائے اور وہ 2 کے 2 رہ جائیں؟ ناممکن بات، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں تبدیلی ہوگی تو یعنی کہ ورلڈ پاور جو انہوں نے لیگ آف نیشنز کو بند کر کے اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ سب ضائع ہو جائے گی پچھلے 70-80 سال کی سیاست.
سر 70-80 سال کی ظاہر ہے کہ ہم نے پاکستان کی بات کی. اب ذرا اس وقت جو ایک بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ریجن میں سی پیک کے حوالے سے، پاکستان، رشیا اور چین کا، اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ بلاک خود سی پیک جو ہے وہ کتنی بڑی تھریٹ ہے اس وقت بھارت کے لیے، پیچھے امریکہ کے لیے. تو سی پیک کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ بلاک نہیں ہے، بلاک تو جو بنی ہے وہ سکو ہے شنگھائی کاؤنسل آرگنائزیشن کی. تو دیٹ از دا ریئل پاور بلاک جو بن سکتی ہے. مزید اور بھی پاور بلاکس ہے، بٹ دیٹ کوڈ بی ون آف دا پاور بلاکس دیٹ بیکمز ایکٹیو. یہ بھی لمبا آپ سوال کر رہے ہیں، جواب آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا لینے کے لیے، لیکن میں پھر بھی مجبور ہوں، کچھ تو کہنا ہے میں نے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت سی پیک فوج کی مدد سے بنائی گئی جب یہ واضح ہو گیا تھا کہ پاکستان کی جنگی قوت کو نفس میں برابری سے آدھا آدھا کر دیا، آدھا مغربی بارڈر پہ، آدھا مشرقی بارڈر پہ، یعنی کہ آپ کی فوجی قوت ہاف ہو گئی. اب اس کے علاوہ انہوں نے اتنے درمیان میں سیاستدانوں سے کھچڑی گولی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت برے وقت پہ آ گئے ہیں. تو اس وقت فوج نے کوشش کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہم سمجھتے تھے، یہ ہمارے ضیاء الدین صاحب کہتے تھے، معاف کیجیے گا ضیاء الحق صاحب، کہ یہ ہم ایک ٹیریٹری اپنا ڈیپتھ پرسیپشن کے ذریعے بڑھائیں گے، اس میں افغان بھی ہوں گے، کشمیری بھی ہوں گے، سینٹرل ایشیا بھی ہوگا. تو انہوں نے افغانستان میں ایسا بازی کھیلے کہ ضیاء الحق پہ مجھے آسمان سے گرنے کا بھی اس کا افسوس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوشش تھی پاکستان کی تمام قوت، کیونکہ ہندوستان سے جو تعلق ہو رہا تھا. تو آپ کیا کہتے، ہم نے 70 سال یا 60 سال امریکہ سے بہت قریبی اور وفاداری سے کام کیا. تو یہ جھٹکا ہمیں ملا کہ آپ کی پہلے فوج کی قوت پہ حملہ ہوا جب آپ نے 8ویں سلسلہ جاری کیا کہ ان کو پہلے فوج کی قوت کو ڈیوائڈ کریں. ایسٹرن ونگ میں اتنی فوج ہے جتنی ویسٹرن ونگ میں ہے، اور پھر ہماری سالمیت پہ ہمارے ہی سیاستدان سے بڑے حرکتیں کروائیں. بلوچستان میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اس میں پہلے آپ کو سرحد کی بات بتا دوں. کیا بات ہے بھائی، فاٹا ہم نے انگریزوں سے انہیرٹ کیا، وہ فاٹا جو انہوں نے خریدا افغانستان سے. یہ یاد رکھیے کہ اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو دریائے ستلج تک افغانستان کے امیروں کی ریاست تھی. یہ رنجیت سنگھ صاحب نے ان کا بھوسا بھر دیا تھا اور یہ لے گئے سرحدوں تک. اس کے بعد امیر یعقوب معاف کیجیے عبد الرحمن خان سے انگریزوں نے یہ علاقہ خریدا نقد، اور یہ ہمارے حصے میں آیا. آج تک آپ اس کو کیوں جاری رکھ رہے ہیں؟ آپ نے ان کو کے پی کے جو آج کہتے ہیں آپ، خیبر پختونخوا، اس میں شامل کیوں نہیں کر لیا؟ اور آپ آج بھی نہ شامل کرنے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو الگ صوبہ بنائیں. ارے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو ضیاء الحق کو کہا تھا کہ جو یہ گلگت بلتستان بنا ہے اس کو آپ پوٹا اور یہ اور وہ شامل کر دیں، جس حصے میں بھی آپ نے شامل کرنا ہے. اس لیے کہ یہ اگر آپ نے الگ ان کو رکھا تو یہی بات رہے گی، یہ کیونکہ کوئی بھی وقت پھر ادھر سے ادھر جا سکے. فاٹے کو آپ نے الگ کیا، کوئی بھی وقت اعلانیہ ادھر سے ادھر چلے جائیں، یاد رکھیں. ناظرین، عبداللہ حسین ہارون صاحب پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. فوج نہیں رہی تھی. افغانستان کیسے خریدا گیا؟ جنگی سے نہیں بلکہ پیسوں سے، کیونکہ فوج نہیں تھی. تو یہ بات پہلے آپ سمجھ جائیں. جب آپ نے یہ بات سمجھی تو میں جب پھر کہتا ہوں یکجہتی رکھیں اور ایک زبان ہو، اور اس ایک زبان میں آپ اپنی پالیسی قائم کریں.
سر بہت شکریہ ناظرین، اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب عبداللہ حسین ہارون صاحب. انتہائی سیر حاصل گفتگو رہی اور بہت سی چیزوں میں ایک نئی ڈائمنشن جو ہے مجھے ملی، ایک نیا رخ جو ہے وہ تصویر کا مجھے ملا. امید ہے آپ نے بھی بہت کچھ سمجھا ہوگا، بہت کچھ سوچنے کے جو سوالیہ نشان ہیں اس کو بھی آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے پروگراموں میں. فی الوقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.